إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتہائی قابل قدر مشائخ کرام، بزرگان دین و ملت، محترم ساتھیوں اور پردہ نشین ماں و بہنوں، اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بہت ہی بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دین اسلام کی معرفت عطا کی اور سلف صالحین کے منہج پر قائم رہنے، اس منہج کو سیکھنے، جاننے اور چلنے کی توفیق عطا کی۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت ہی بڑا احسان ہے، بہت ہی بڑا فضل ہے، کرم ہے۔ ورنہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دین اسلام سے محروم ہیں، یا پھر اسلام کی نعمت تو ملی ہے لیکن سلف صالحین کے منہج پر چلنے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے، کہا کرتے تھے کہ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ رب العالمین کی کون سی نعمت میرے اوپر بڑی ہے، یہ نعمت کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اسلام کی ہدایت دی، یا یہ نعمت کہ اللہ رب العالمین نے اسلام کی طرف منسوب مختلف فرقوں میں سے منہج سلف اہل السنہ والجماعہ کے منہج کی نعمت عطا کی۔ ان دونوں میں سے کون سی نعمت میرے لیے بڑی نعمت ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ تو یقیناً صرف مسلمان ہو جانا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد ضروری ہے کہ اسی طرح ہم مسلمان بنے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، جس طرح ان کے نقش قدم پر چلنے والے تابعین تھے، تبع تابعین تھے، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے خوشخبری سنائی ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، کہ السابقون الاولون جو تھے مہاجرین اور انصار میں سے، اسی طرح ان کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ جو ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہیں اور اللہ رب العالمین ان کو راضی کر دیں گے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ان کے متعلق خوشخبری سناتے ہوئے کہا، اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار، کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت مقرر کر کے رکھی ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ تو صرف مسلمان ہونا اور مسلمانوں میں سے اہل بدعت میں سے ہونا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد ایک انسان اس اسلام کو فالو کرے جو اسلام اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر دنیا والوں کے درمیان مبعوث فرمایا تھا، جو اسلام اللہ کے رسول آخری سانس تک دنیا والوں کو سکھاتے رہے، جس پر اللہ کے رسول کی وفات ہوئی، صحابہ اکرام نے جس اسلام کو اللہ کے رسول سے سیکھا تھا، اس اسلام کے اتباع کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک بس یہی اسلام قابل قبول ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا دین قابل قبول نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اللہ رب العالمین کے پاس مقبول دین فقط یہی اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا دین کوئی تلاشے تو اللہ رب العالمین کے یہاں ہرگز یہ دوسرا دین قابل قبول نہیں ہے، بس وہی اسلام اللہ رب العالمین قبول کرنے والا ہے جو اسلام اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے کے اندر یہ خطبہ پیش کرتے، کلام کرنے سے پہلے یہ خطبہ پیش کرتے تھے جو آپ کے سامنے ابھی پڑھا گیا، جسے خطبۃ الحاجہ کہتے ہیں۔ فإن أصدق الحدیث کتاب اللہ وأحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول ہر خطبے کے اندر بیان کرتے تھے۔ فإن شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ہر خطبے کے اندر اللہ کے رسول لوگوں کو اس بات کی تنبیہ کرتے تھے کہ تمہارے پاس جو دین ہے، جو دین تمہیں میں سکھا رہا ہوں، یہ اصل دین ہے، یہ اوریجنل ہے، یہ صاف و شفاف دین ہے، اس کو ہمیشہ اسی طرح صاف و شفاف رکھنا، کسی طرح بدعت کی ملاوٹ اس کے اندر نہ کرنا۔ اس دین کے اندر اگر کسی طرح کی ملاوٹ ہو گئی تو اللہ رب العالمین یہ ملاوٹ والا دین قبول نہیں کرنے والا ہے۔ جب قبر کے اندر پوچھا جائے گا تمہارا دین کیا تھا، اگر ہم نے وہ دین پیش کیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نہیں سکھایا تھا، تو اللہ رب العالمین کے یہاں یہ ملاوٹ والا دین قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ دین کون سا تھا جسے اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا۔ ابھی آپ نے منہج سلف کے تعلق سے تمہیدی باتیں سنی اور آپ کو اس کا علم ہوا کہ منہج سلف سے مراد کیا ہے۔ آج کے درس کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ منہج سلف کی خصوصیات کیا ہے۔ ایک اس سے پہلے گزشتہ سفر میں میرا ایک درس ہو چکا ہے چپلون کی مسجد میں، جس کا عنوان تھا منہج سلف کا تعارف۔ یہ اسی کا دوسرا پارٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم نے پہچان لیا کہ منہج سلف کسے کہتے ہیں تو اب اس منہج کی خصوصیات کیا ہے یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ خصوصیات کا مطلب کیا ہے؟ خصوصیات کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزیں جن کے ذریعے اہل سنت کے درمیان اور دوسری جماعتوں کے درمیان، اہل بدعت کے درمیان تفریق کیا جا سکے، تمیز کی جا سکے۔ آپ ان خصوصیات کی بنا پر کہہ سکتے ہو کہ یہ اہل سنت میں سے ہے اور یہ بندہ اہل سنت میں سے نہیں بلکہ اہل بدعت میں سے ہے۔ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کا شمار اہل سنت میں سے ہو، اس جماعت کی طرف اس کی نسبت ہو جو جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بس موجود تھی، اور وہ ہے صحابہ اکرام کی جماعت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو صرف ایک جماعت تھی، ایک دین تھا، ایک منہج تھا، ایک شریعت تھی، کوئی دوسرا دین نہیں تھا، کوئی دوسری شریعت نہیں تھی۔ اسی جماعت کی طرف منسوب ہونا ضروری ہے، اس کے علاوہ کسی دوسری جماعت کی طرف ہماری نسبت ہو تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ اگر اسی طرح ایمان لائیں جس طرح ان صحابہ اکرام نے ایمان لایا ہے تب وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تو ہدایت یافتہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلیں، اسی جماعت کی طرف ہماری نسبت ہو، ہمارا لگاؤ ہو، ہمارا شمار ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تھا۔ اس لیے اس جماعت کی خصوصیات کیا ہے، ان خصوصیات کو جاننے کی ضرورت ہے، اور ان خصوصیات کو جاننے کے بعد اپنانے کی بھی ضرورت ہے۔ ہمارے اندر یہ خصوصیات پائی جائیں، اگر یہ خصوصیات ہمارے اندر پائی گئی تو ہمارا شمار اس جماعت کی طرف ہوگا، اس منہج کی طرف ہوگا، اور ہمارے اندر اگر وہ خصوصیات پائی گئی جو اہل بدعت کی ہیں تو پھر ہمارا شمار بھی انہی میں سے ہوگا جن کی خصوصیات، جن کی خوبیاں ہمارے اندر پائی جائیں گی۔ اس لیے غور سے ہمیں ان خصوصیات کو سننے کی، جاننے کی ضرورت ہے، اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کی بھی ضرورت ہے۔ منہج سلف کی خصوصیات بے شمار ہیں، ان کو اگر شمار کیا جائے تو گھنٹوں کی ضرورت ہے۔ علماء اکرام نے اس موضوع پر ضخیم کتابیں تصنیف کی ہیں، بے شمار کتابیں اب تک لکھی جا چکی ہیں۔ یہاں پر اس مختصر وقت میں کوشش کی جائے گی کہ آپ کے سامنے چند اہم خصوصیات، اگر ممکن ہو سکے تو کم از کم 10 خصوصیات کا تذکرہ کیا جائے
جو کہ سب سے اہم خصوصیات ہے منہج سلف کی، اور پھر ہم کوشش کریں گے کہ یہ خصوصیات ہمارے اندر پائی جائیں۔ پہلی خصوصیت منہج سلف کی یہ ہے کہ ان کے یہاں دین سیکھنے کا سورس، جہاں سے دین حاصل کیا جائے، جہاں سے دین کو حاصل کیا جائے، دین سیکھا جائے، یہ دو طرح کے ہیں۔ ایک ہے اصلی رئیسی، اور ایک ہے دویم درجے کے، دوسرے درجے کے۔ پہلے درجے کا جو مصدر ہے یا جو مصادر ہیں وہ ہے کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع امت۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک دین کہاں سے حاصل کیا جائے گا؟ کسی چیز کو ہم دین کب مانیں گے؟ دیکھیں گے کہ اس کی دلیل کتاب اللہ کے اندر ہے یا نہیں ہے، سنت رسول کے اندر اس کی دلیل موجود ہے یا نہیں ہے، یا سلف صالحین کا کیا اس پر اجماع ہے یا نہیں ہے۔ یہ ہے بنیادی مصادر اہل سنت والجماعت کے۔ اور دویم درجے کے مصادر ہیں، پہلا مصدر ہے عقل اور دوسرا مصدر ہے فطرت سلیمہ۔ عقل کا دخل ہے شریعت کے اندر، لیکن عقل مستقل کوئی سورس نہیں ہے، مستقل کوئی مرجع اور مصدر نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع امت کے تابع ہے۔ اسی طرح فطرت سلیمہ بھی ایک سورس ہے، لیکن یہ دوسرے درجے کا سورس ہے، یہ کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع امت کے تابع ہے۔ تو ہمارے نزدیک اصل مصدر ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ دین ہم کہاں سے حاصل کریں؟ کسی چیز کی دلیل اگر ہم سے طلب کی جائے تو وہ دلیل ہم کہاں سے پیش کریں؟ قرآن مجید کے اندر، حدیث رسول کے اندر، یا اجماع کے اندر اگر اس کی دلیل موجود ہے تو وہ چیز دین بن سکتی ہے۔ اگر ان تینوں کے اندر کسی چیز کی دلیل موجود نہیں، یا عقل سلیم اور فطرت سلیمہ بھی اس کی تائید نہیں کرتی، تو اس چیز کو آپ دین نہیں مان سکتے، وہ شریعت کا درجہ حاصل نہیں کر سکتی۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کسی بھی مسئلے کے اندر دلیل کی اتباع کرتے ہیں، اور ان کے نزدیک دلیل یہی چیزیں ہیں۔ ابھی ہم نے شروع میں کیا کہا کہ خصوصیت کا مطلب یہ ہے کہ اہل بدعت سے تمیز ہو سکے۔ یہ پہلی چیز ہے جس سے اہل بدعت کے ساتھ اہل سنت کی تمیز ہو سکتی ہے۔ جتنی بھی جماعتیں اہل سنت والجماعت کے علاوہ ہیں، ان جماعتوں کی طرف آپ نظر دوڑائیں، ان کے نزدیک دین سیکھنے کا سورس، جہاں سے دین کو حاصل کریں، آپ یہ مصادر نہیں پائیں گے۔ چنانچہ جو مشہور دوسری جماعتیں ہیں، جن کو گمراہ جماعتوں میں سب سے اولیت کا درجہ حاصل ہے، سب سے پہلے جن کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ان میں سے چند جماعتوں کی طرف آپ نظر دوڑائیں۔ جیسے خوارج کی جماعت ہے، ان کے نزدیک مصدر التلقی یا دین سیکھنے کا سورس، کہاں سے دین کو حاصل کیا جائے، کسی چیز کی دلیل کہاں سے اخذ کی جائے، آپ اگر اس جماعت کی طرف نظر دوڑائیں گے تو پائیں گے کہ ان کے یہاں قرآن کے متعلق بظاہر بہت تعظیم آپ کو نظر آئے گی۔ بظاہر آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ قرآن کی، کتاب اللہ کی حد سے زیادہ تعظیم کرتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ قرآن کریم کو اپنے فہم سے سمجھتے ہیں، سلف صالحین کے فہم سے نہیں۔ بظاہر کیوں ہم نے تعظیم کہا کہ بظاہر تعظیم کرتے ہیں؟ آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب اس فرقے کا ظہور ہوا تھا، آپ دیکھیں گے کہ تحکیم کے مسئلے میں ان لوگوں نے قرآن کریم کو بلند کر کے کہنا شروع کیا، ان الحکم الا للہ۔ اسی طرح ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، کہ قانون صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا چلے گا، جو اللہ رب العالمین کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے۔ اس سے وہ کہنا کیا چاہتے تھے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو مد مقابل ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت، یہ سب کے سب لوگوں کو اپنا حکم اور فیصل تسلیم کر چکے ہیں کہ فلاں فلاں اس معاملے کے اندر فیصلہ کریں گے، تو انہوں نے کتاب اللہ کو
اپنا حکم تصور نہیں کیا، تسلیم نہیں کیا، اس لیے یہ سب کے سب کافر ہو چکے۔ اس قرآن کی آیت سے استدلال کرتے ہوئے یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ اکرام کو کیا کہتے تھے کہ یہ سب کے سب کافر ہو چکے ہیں۔ بظاہر قرآن کی تعظیم نظر آ رہی ہے، لیکن کیا حقیقت میں ان آیتوں کا یہی معنی ہے جو یہ خوارج سمجھ رہے تھے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سو کیا کہا تھا؟ کلمۃ حق ارید بها الباطل، کہ یہ آیت تو قرآن کی ہے لیکن اس کا معنی وہ نہیں ہے جو یہ کہنا چاہتے ہیں، تو یہ باطل معنی ہے۔ تو خوارج کے یہاں بظاہر قرآن کی تعظیم آپ کو نظر آئے گی۔ جہاں تک سنت رسول کا معاملہ ہے تو خوارج کے یہاں سنت رسول صرف وہاں پر حجت ہے، وہاں پر یہ شرعی دلیل مانتے ہیں جہاں پر قرآن کے مخالف انہیں نظر نہ آئے۔ چنانچہ یہ شرط لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حدیث اگر قرآن کے مخالف ہو تو ہم اس کو حجت نہیں مانتے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ حدیث رسول قرآن کے مخالف ہو؟ حدیث کو قرآن کے مخالف کہنے کا لازمی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی مخالفت کی، اور کیا یہ ممکن ہے؟ جس پر قرآن نازل ہوا انہوں نے خود قرآن کو نہیں سمجھا اور اس قرآن کی مخالفت کی، گویا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ تو حقیقت میں یہ ان کے فہم کا قصور ہے کہ وہ قرآن کی بعض آیتوں کو حدیث رسول سے کیا سمجھتے ہیں؟ مخالف سمجھتے ہیں، اور پھر اس بنا پر ان احادیث کو حجت تسلیم نہیں کرتے۔ مثلا رجم کی جو سزا ہے یہ حدیث کے اندر صریح طور پر موجود ہے، ایک دم بالکل صحیح سند سے۔ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر یہ سزا موجود نہیں ہے، زنا کی سزا رجم یہ قرآن کے اندر موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے زانی کے تعلق سے کیا کہا؟ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر زانی کی سزا 100 کوڑے مارنا کہا ہے، اور حدیث کے اندر ہے کہ اگر شادی شدہ ہو تو اس کو کیا کر دیا جائے گا؟ رجم کر دیا جائے گا۔ یہ حدیث قرآن کے مخالف ہے، اس لیے اس حدیث کو ہم حجت نہیں مانتے، شریعت نہیں مانتے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا منہج نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کی خصوصیت یہ ہے کہ حدیث اگر صحیح سند سے ثابت ہے تو ممکن ہی نہیں کہ قرآن کے مخالف۔ اس کا صحیح معنی کیا ہے یہ ہمیں سلف صالحین کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے کہ اس آیت کا صحیح معنی کیا ہے، اس حدیث کا صحیح معنی کیا ہے۔ اس لیے جو بھی اہل سنت والجماعت کے اس منہج کے اوپر نہ چلے اور انہوں نے خوارج کا طریقہ اختیار کیا، آج تک وہ اسی ڈگر پر چل رہے ہیں اور بے شمار احادیث کو قرآن کا مخالف سمجھ کر کیا کرتے ہیں؟ وہ رد کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں گرچہ یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہو، گرچہ یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہو، جس کی صحت پر امت کا اجماع ہے، ہم اسے تسلیم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حدیث قرآن کے مخالف ہے۔ یہ اصل منہج کن کا تھا؟ یہ خوارج کا منہج تھا، اور جس کی اتباع آج بھی بہت سارے مفکرین اور دانشوران چاہے انجانے میں ہو یا جان بوجھ کر ہو کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آج کے زمانے کی۔ مولانا مودودی کی آپ کتاب اٹھائیں، پائیں گے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی کذبات ثلاثہ والی جو حدیث ہے، یعنی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ حدیث کہاں کی ہے؟ صحیح بخاری کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 موقعوں پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جھوٹ بولا تھا۔ کذب کا اطلاق اس حدیث پر آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 موقعوں پر جھوٹ بولا تھا۔ وہ 3 موقع کیا کیا تھے؟ جب لوگ آئے ان کے پاس اور کہنے لگے کہ آج میلے کا دن ہے، چلے سب کے ساتھ میلے میں، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ میں بیمار ہوں، نہیں آ سکتا، حالانکہ حقیقت میں بیمار نہیں تھے۔ دوسرا جھوٹ کیا تھا؟ اپنے ہاتھوں سے جا کر بتوں کو توڑا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ ان بتوں کی حالت کس نے کی؟ تو کیا کہا تھا کہ اسی بڑے بت نے یہ حالت کی ہے۔
حالانکہ ان بتوں کا توڑنے والا کون تھا؟ خود ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھے. تو یہ جھوٹ ہے. اور تیسرا جھوٹ کیا تھا؟ سارا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی زوجہ محترمہ تھی، بیوی تھی، لیکن اس کے متعلق کیا کہا تھا کہ یہ میری بہن ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 موقعوں پر جھوٹ کہا تھا. مولانا مودودی کہتے ہیں کہ ایک نبی کو جھوٹا ماننا یہ کہیں زیادہ سخت ہے بنسبت اس کے کہ اس حدیث کے جو راوی ہیں جنہوں نے یہ حدیث روایت کی ہے ان کو جھوٹا کہہ دیا جائے. اس لیے ایک نبی کو جھوٹا کہنے کی جرأت ہم نہیں کر سکتے. کیا کریں گے؟ اس حدیث کی جس نے روایت کی ہے، صحیح بخاری کے اندر اس حدیث کی جو سند ہے، ان راویوں کو متہم کرنا یہ اہون ہے، یہ زیادہ ہلکا معاملہ ہے. اس لیے ایک نبی کو جھوٹا ہم نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کہا ہے انہ کان صدیقا نبیا. کیا کہا ہے؟ کہ وہ سچے نبی تھے. تو کہہ رہے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سچے تھے، اور حدیث کہہ رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا تھا. تو ہم کس کی مانیں؟ قرآن کی یا حدیث کی؟ دیکھیں اس طریقے سے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ حدیث رسول کے اندر، اس ذخیرے کے اندر کچھ ایسی حدیثیں ہمیں مل جائیں گی جو قرآن کے مخالف ہو. حالانکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول قرآن کی مخالفت کریں. اگر یہی اصول رہا تو خود قرآن کی بعض آیتیں بعض آیتوں کی مخالف نظر آئیں گی. خود قرآن کی بعض آیتیں لوگوں کو بعض آیتوں کی مخالف نظر آئیں گی. بلکہ اسی حدیث کے اندر جن 3 جھوٹوں کا تذکرہ آیا ہے ان میں سے 2 جھوٹ کا تذکرہ خود قرآن میں آیا ہے. پہلا جھوٹ کیا کہا ہم نے؟ کہ بیمار نہیں تھے، اس کے باوجود کیا کہا لوگوں کو کہ میں بیمار ہوں، تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا. یہ واقعہ خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے. فقال انی سقیم، یہ قرآن کی آیت ہے. لوگوں کو کہا کہ میں بیمار ہوں. تو یہ آیت انی سقیم گویا کہ صدیق النبی والی آیت کے مخالف ہوئی. تو اگر اس مخالفت کی وجہ سے صحیح بخاری کی حدیث آپ کو قابل قبول نہیں ہے، آپ اسے تسلیم نہیں کرتے، تو آپ اس آیت کو بھی تب انکار کر دیں گے، جھوٹ یہی کر دیں گے، رد کر دیں گے، کیونکہ آپ کو دوسری آیت کی مخالف نظر آ رہی ہے. یہ ہمت ہوگی؟ یہ ہمت نہیں ہوگی. دوسرا جھوٹ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں، اسی بڑے بت نے ان بتوں کو توڑا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے. بل فعلہ کبیرہم فاسألوہم ان کانوا ینطقون. قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے. تو گویا کہ یہ آیت بھی صدیق النبی والی آیت کے مخالف ہوئی. تو اگر یہی آپ کا لاجک ہے تو قرآن کی بعض آیتیں آپ کو بعض آیتوں کی مخالف نظر آئیں گی. تو اس حساب سے قرآن کی بعض آیتوں کو بھی آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ترک کرنا پڑے گا، چھوڑنا پڑے گا. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ قرآن کی کوئی آیت کسی آیت کے مخالف ہو، اور نہ حدیث رسول قرآن کے مخالف ہو. یہ آپ کے فہم کا قصور ہے. آپ نے ان آیتوں کو اور ان احادیث کو اس طریقے سے نہیں سمجھا جس طریقے سے سلف صالحین نے سمجھا تھا. اس وجہ سے آپ کو یہ آیتیں یا یہ حدیث قرآن کی مخالف نظر آ رہی ہے. تو یہ خوارج کا اصول تھا کہ بعض احادیث کو وہ اس لیے رد کر دیتے تھے کیونکہ یہ حدیثیں انہیں قرآن کی مخالف نظر آتی. تو یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں کبھی رہا کہ اگر کوئی حدیث صحیح سند سے ثابت ہو جائے اور بظاہر قرآن کے مخالف نظر آئے تو انہیں ترک کر دیا جائے. بلکہ کیا کرتے ہیں اہل سنت والجماعت؟ ان حدیثوں کا یا ان آیتوں کا صحیح مفہوم کیا ہے، صحابہ کرام نے کیا سمجھا تھا، تابعین نے کیا سمجھا تھا، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور وہاں پر بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی مخالفت نہیں ہے. اسی طرح اجماع کے متعلق خوارج کا نظریہ کیا ہے؟ وہ اجماع کا یا تو سرے سے انکار ہی کر دیتے ہیں، یا پھر اجماع کو قبول کو کرتے ہیں، لیکن کن کا اجماع؟ جو ان کے نقش قدم پر چلے، جو ان کے منہج پر ہو. یعنی صرف خوارج کا اجماع ہی ان کے نزدیک قابل قبول ہے بس. اہل سنت والجماعت کا اجماع ان کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. تو اصل جو دین کا سورس ہے،
اس جماعت کا اختلاف یہی سے شروع ہوتا ہے اہل سنت والجماعت کے ساتھ. اسی طرح اور ایک گمراہ جماعت ہے شیعوں کی جماعت. اس جماعت کے یہاں دین کا بنیادی سورس کیا ہے؟ کیا قرآن کریم جس طرح اہل سنت والجماعت کے نزدیک دین کے حاصل کرنے کا بنیادی سورس ہے، شیعوں کے نزدیک بھی بنیادی سورس قرآن کریم ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ آپ دنگ رہ جائیں گے اس جماعت کے متعلق کہ یہ جماعت قرآن کریم کو جو ابھی موجود ہے ہمارے درمیان اوریجنل قرآن مانتی ہی نہیں ہے. ان کا کہنا ہے کہ اس قرآن کے اندر صحابہ اکرام نے تحریف کر دی تھی، نعوذ باللہ. انہوں نے اپنی طرف سے آیتوں کو گھٹا دیا تھا، بڑھا دیا تھا، بہت ساری آیتوں کو چھپا لیا تھا. چنانچہ ایک کتاب لکھی ہے انہوں نے، فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب. اس کا معنی کیا ہے کہ اس کتاب کے اندر یہ ثابت کر دیا گیا ہے کہ قرآن مجید اوریجنل شکل میں ہمارے پاس موجود نہیں ہے، یہ تحریف شدہ قرآن ہمارے پاس ہے. کس نے تحریف کی تھی؟ انہی صحابہ اکرام نے. یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اور دوسرے صحابہ اکرام کے تعلق سے جو بدزبانی کرتے ہیں، مقصد کیا ہے کہ کاتبین وحی تھے، ان کی سیرت کو داغدار کر دیا جائے تاکہ ان لوگوں نے جس قرآن کو جمع کیا ہے، جس قرآن کو لکھا ہے، وہ بھی غیر معتبر ٹھہر جائے. ابھی گزشتہ 1-2 سال پہلے کی بات ہے، ایک بہت بڑے شیعہ ذاکر نے علل اعلان لوگوں کے درمیان کہا کہ لندن کے اندر ایک قرآن انہیں ملا ہے جو کہ اصل اس زمانے کا قرآن ہے، جسے چیک کرنے کے بعد پتا چلا کہ جو کاغذ اس میں استعمال ہوا ہے وہ آج کے زمانے کا نہیں، یہ تقریباً 1300-1400 سال پرانا کاغذ ہے. اس لیے ہم اس زمانے کے قرآن سے ثابت کر دیں گے کہ یہ قرآن جو لوگوں کے درمیان ہے یہ اصل قرآن نہیں ہے. تو اس جماعت کا نظریہ کیا ہے قرآن کے متعلق؟ اس قرآن کو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ اصل قرآن یہ مانتے ہی نہیں ہے. تو یہ بنیادی اختلاف ہے اس جماعت کے ساتھ ہمارا. یہ دین کا سورس قرآن کو مانتا ہی نہیں، جس قرآن کو ہم اصل دین کا سورس مانتے ہیں، جہاں سے ہم اپنے دین کو حاصل کرتے ہیں، سیکھتے ہیں. اسی طریقے سے سنت رسول کے متعلق ان کا کیا کہنا ہے؟ کہتے ہیں کہ جن صحابہ اکرام کے واسطے سے یہ حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں، یہ اکثر و بیشتر اللہ کے رسول کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ سب کے سب کافر ہو چکے تھے. لہذا ان کے واسطے سے جو بھی حدیثیں پہنچیں گی ان کو ہم شریعت نہیں مان سکتے، دین نہیں مان سکتے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ سنت رسول ان کے نزدیک حجت ہوگی، احادیث رسول کا جو ذخیرہ ہے ان کے نزدیک حجت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ مانتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام صحابہ اکرام جنہوں نے یہ حدیث روایت کی ہے یہ سب کے سب کافر ہو چکے تھے، نعوذ باللہ من ذالک. چند صحابہ اکرام کو چھوڑ کر تمام صحابہ اکرام کے متعلق ان کا نظریہ یہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ یہ سب کے سب اللہ کے رسول کی وفات کے بعد مرتد ہو چکے تھے. جب خلافت کا مسئلہ آیا تو انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حق چھین لیا اور آگے چل کر آل بیت کے ساتھ انہوں نے جھگڑے کیے، اس لیے سب کے سب مرتد ہو چکے تھے، نعوذ باللہ من ذالک. اسی طریقے سے اجماع کا معاملہ ہے تو یہ اجماع کا انکار کرتے ہیں. اگر کبھی تسلیم کرتے ہیں تو صرف شیعوں کا اجماع قبول کرتے ہیں، بس کسی دوسرے کا نہیں. اسی طرح اور ایک گمراہ فرقہ ہے معتزلہ کا، جن کے نزدیک اصل دین کی بنیاد عقل پر ہے. جن کے نزدیک اصل دین کی بنیاد کیا کس پر ہے؟ عقل پر ہے. اگر عقل کے مطابق قرآن کی آیتیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہوئی تو قابل قبول ہے، اور اگر عقل کے اندر نہ آئی تو اسے نہیں مان سکتے. گویا کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ عقل کو کتاب اللہ اور سنت رسول پر مقدم کرتے ہیں. اور اہل سنت والجماعت کا یہ طریقہ نہیں ہے. آگے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اہل سنت والجماعت کی یہ خصوصیت ہم یہ بیان کریں گے کہ یہ کبھی بھی عقل کو شریعت پر مقدم نہیں کرتے. وہاں پر اس کی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی. اسی طریقے سے ایک جماعت ہے اشاعرہ کی، جو کہ گمراہ جماعت ہے. یہ بھی عقل کو نقل پر مقدم کرتے ہیں. شرعی دلائل کتاب اللہ اور سنت رسول سے آپ ان کے سامنے پیش کریں
وہ عقل سے ان دلائل کو رد کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ عقل کے اندر نہیں آتی، اس لیے ہم قبول نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اجماع کا معاملہ ان کے یہاں ہے کہ یہ صرف متکلمین کے اجماع کو مانتے ہیں یا اپنے گروہ کے اجماع کو مانتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے اجماع کو یہ تسلیم نہیں کرتے۔ اسی طرح صوفیوں کی جماعت ہے یا تبلیغیوں کی جماعت ہے جو ہمارے ملک کے اندر بہت زیادہ ہیں، ان کے یہاں دین حاصل کرنے کا سورس کیا ہے؟ گزشتہ کل اشارہ کیا گیا تھا، ان کے یہاں دین حاصل کرنے کا سورس، دین سیکھنے کا سورس اصل قرآن مجید اور حدیث رسول نہیں ہے، بلکہ کشف کے ذریعے، خواب کے ذریعے، اس طرح کی من گھڑت چیزوں کے ذریعے یہ دین حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کے جو بڑے بڑے اولیاء ہیں ان کے متعلق آپ معلوم کریں، پائیں گے کہ یہ قرآن و حدیث پڑھ کر بڑے عالم ہوئے یا کس طریقے سے بڑے عالم ہوئے؟ نہیں، یہ قرآن و حدیث پڑھ کر بڑے عالم نہیں ہوئے، آپ کے ذریعے یا کشف کے ذریعے انہیں پوری شریعت عطا کر دی گئی۔ آپ ان کے سامنے کوئی چیز پیش کریں کہ قرآن کے مخالف ہے، حدیث کے مخالف ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں آپ کو کہ آپ نے ان اسانید سے اس دین کو حاصل کیا نا، ہم نے ڈائریکٹ اللہ سے حاصل کر لیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سند تو بہت لمبی ہے، ہماری سند سنیں، حدثنی قلبی عن ربی، میرے دل نے ڈائریکٹ میرے رب سے روایت کیا ہے، کوئی بیچ میں واسطہ نہیں، اللہ کے رسول کی بھی ضرورت نہیں، جبریل کی بھی ضرورت نہیں۔ تو اس جماعت کی گمراہیاں آپ اگر دیکھنے جائیں تو دنگ رہ جائیں گے، ان کے یہاں عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ دوسری جماعتوں کے یہاں کیا ہے؟ وہ عقل کو شریعت پر مقدم کر دیتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے اندر اعتدال دیکھیں، عقل کو اصل نہیں مانتے، تابع مانتے ہیں، انکار بھی نہیں کرتے۔ چنانچہ بہت سارے مسائل کے اندر خود قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بے شمار آیتیں ایسی نازل کی کہ عقل والوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے، ان فی اختلاف اللیل والنہار، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اللہ رب العالمین نے کہا ہے، وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ رب العالمین نے عقل والوں کو خطاب کیا ہے۔ تو عقل شرعی دلیل ہے لیکن اصل نہیں ہے بلکہ تابع ہے۔ تو ہم عقل کا کلیتاً انکار نہیں کرتے، لیکن عقل کو نقل پر مقدم نہیں کرتے، عقل کو تسلیم کرتے ہیں، فطرت سلیمہ کو تسلیم کرتے ہیں کہ فطرت سلیمہ بھی شرعی دلیل ہے لیکن یہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے تابع ہے، اس کے اوپر نہیں ہے۔ کچھ جماعتیں ایسی ہیں جو عقل کو کتاب اللہ اور سنت رسول پر مقدم کر دیتے ہیں، اور یہ صوفیہ کی جماعت ہے، ان کے نزدیک عقل نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، یعنی کوئی شخص عقل مند یہ تصور ہی نہیں کر سکتا کہ یہ بھی دین ہو۔ ایک بندہ آپ کے پاس یہی بیٹھا ہوا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، نماز نہیں پڑھی، آپ اگر ان کو کہیں کہ اتنے بڑے آپ کے امام ہیں، یہ نماز کا وقت ہو گیا نماز بھی نہیں پڑھتا، کہہ رہے نہیں، وہ ابھی گئے تھے مکہ اور وہاں نماز پڑھ کے آئے ہیں، وہ یہی بیٹھے ہوئے ہیں، اور کہنا کیا ہے کہ یہیں سے وہ چلے گئے مکہ اور وہاں مسجد حرام میں امام حرم کے پیچھے نماز پڑھ کے آئے ہیں۔ کوئی عقل مند تصور کر سکتا ہے، اسے تسلیم کر سکتا ہے؟ لیکن اس جماعت کے یہاں سب چلتا ہے۔ تو اس جماعت کے یہاں عقل نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ خواب سے، کشف اور منامات سے، ان چیزوں سے شریعت کو انہوں نے پورا حاصل کیا ہوا ہے۔ تو ان کے نزدیک قرآن کریم، حدیث رسول، اس کی حیثیت دوسری درجے کی ہے، اصل نہیں ہے، خواب ہے، کشف ہے، منامات ہے، ان چیزوں سے انہوں نے پورے دین کو کیا کیا ہوا ہے؟ سجایا ہوا ہے۔ اس وجہ سے اس جماعت کے یہاں جھوٹی، من گھڑت ہر طرح کی حدیثیں آپ کو مل جائیں گی، ان کے یہاں احادیث کی تمیز نہیں ہے۔ تو یہ پہلی خصوصیت ہے اہل سنت والجماعت کی کہ یہاں پر دین کا سورس کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، حدیث رسول ہے، اجماع ہے، یہ اصل بنیاد ہے دین کی۔ اس کے بعد عقل سلیم کو بھی ہم مانتے ہیں، اس کا رد نہیں کرتے، لیکن شریعت کے، کتاب اللہ اور سنت رسول کے تابع مانتے ہیں۔ فطرت سلیمہ کو بھی شرعی مصدر ہم مانتے ہیں، بہت سارے مسائل کے اندر فطرت سلیمہ گواہی دے دیتی ہے کہ یہ چیز شریعت نہیں ہو سکتی۔ مثلا کوئی زنا کرے، کوئی شراب پیے، اگر کسی کو کتاب اللہ اور سنت رسول کا علم بھی نہ ہو تو اس کی فطرت سلیمہ کہہ دے گی کہ یہ شریعت اللہ کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین نے فطرت کے اندر ڈال دیا اسے، اللہ رب العالمین بلند و بالا ہے، اللہ رب العالمین نے فطرت کے اندر ڈال دیا ہے۔ زنا
حلال نہیں ہو سکتا، یہ اللہ رب العالمین نے فطرت کے اندر ڈال دیا ہے۔ تو فطرت سلیمہ بھی شرعی دلیل ہے، لیکن یہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے تابع ہے۔ یہ ہے اہل سنت والجماعت کی پہلی خصوصیت، اور جتنی بھی گمراہ جماعتیں ہیں تمام جماعتوں سے یہ جو خصوصیت ہے اہل سنت والجماعت کو ممتاز کر دیتی ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے جو نصوص ہیں، یعنی قرآن کی آیت ہو یا کوئی حدیث رسول ہو، اہل سنت والجماعت ان نصوص کو، ان دلائل کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھتے ہیں، منمانی تفسیر نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑی خصوصیت ہے اہل سنت والجماعت کی، یہ دوسری خصوصیت ہے۔ کوئی آیت یا کوئی حدیث کسی مسئلے میں آپ پیش کریں تو اہل سنت والجماعت اس کی منمانی تعویل نہیں کرتے، بلکہ سلف صالحین نے اس آیت کا جو معنی سمجھا ہے اسی معنی کو برحق معنی سمجھتے ہیں، برحق تفسیر اس کی سمجھتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو دوسرے معنی لوگ اپنی منمانی طور پر بیان کرتے ہیں ان معانی کو، ان تفاسیر کو باطل سمجھتے ہیں۔ مثال سے بات زیادہ واضح ہو جائے گی۔ جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کہا الرحمن علی العرش استوى، استوا کا معنی عربی زبان کے اندر تمام سلف صالحین اس بات پر متفق ہیں، جتنی بھی تفسیریں آپ پالیں سلف صالحین کی تمام کے اندر صرف آپ کو 4 معنی ملیں گے لفظ استوا کے۔ کیا کیا ہے؟ علا، ارتفع، صعیدہ اور استقر۔ ان 4 الفاظ سے سلف صالحین استوا کی تفسیر کرتے ہیں، معنی بیان کرتے ہیں۔ 3 جو شروع کے الفاظ بیان کیے گئے علا، ارتفاع اور صعیدہ، تقریباً یہ ہم معنی ہے، جس کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا، چڑھنا، اوپر ہونا، اور استقرہ کا معنی ہوتا ہے استقرار پکڑنا۔ آسان لفظوں میں اگر اردو میں ہم کہنا چاہیں الرحمن علی العرش استوى کا کیا معنی ہے؟ کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہوا، اللہ رب العالمین عرش پر ہے، اس سے بھی آسان لفظوں میں کہیں۔ یہ سلف صالحین کے نزدیک متفقہ معنی ہے اس آیت کا۔ اہل بدعت اس کی منمانی تفسیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ استوا استولا کے معنی میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کو کس زبان میں نازل کیا؟ عربی زبان کے اندر۔ مکہ والے عربی زبان سمجھتے تھے، کوئی بھی شخص جس کی اصل زبان عربی ہو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ استوا کا معنی استولا ہوتا ہے، عربی زبان کے اندر یہ معنی آتا ہی نہیں ہے۔ تو سلف صالحین نے اس آیت کا یا اس حدیث کا کیا معنی سمجھا ہے؟ ہم وہی معنی درست اور معتبر جانتے ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی معنی اس کے کیے جاتے ہیں سب کے سب باطل معنی ہیں۔ اللہ کے رسول نے لوگوں کو کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کے رسول نے لا الہ الا اللہ کہنے کا مطالبہ کیا۔ الہ کا معنی کیا ہوتا ہے عربی زبان کے اندر؟ صرف اور صرف ایک معنی ہوتا ہے، معبود۔ اس کے علاوہ جتنے بھی معنی کیے جاتے ہیں اس کلمے کے وہ سب کے سب باطل معنی ہیں، کیونکہ سلف صالحین نے اس لفظ کا اس کے علاوہ کوئی دوسرا معنی نہیں کیا ہے۔ تو ہم کتاب اللہ کو، سنت رسول کو کس طریقے سے سمجھتے ہیں؟ منمانی تعویل کرتے ہیں اس کی، جو ہم نے سیکھا، ہم نے سمجھا وہی اس کا معنی ہے؟ نہیں، بلکہ اس کا معنی سلف نے کیا سمجھا تھا، صحابہ اکرام نے کیا سمجھا تھا، تابعین نے کیا سمجھا تھا، تبع تابعین نے کیا سمجھا تھا، اس طریقے سے اس کا معنی ہم کرتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے کہا گیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کو کیا کہا تھا جب انہوں نے کہا ان الحکم الا للہ، کہا تھا کہ کلمۃ حق ارید بها الباطل، کہ آیت تو درست ہے لیکن تمہارا جو معنی بیان کرنا ہے نا یہ باطل ہے، یہ معنی اس آیت کا نہیں ہے۔ تو ہمیں کیا پتا چلا کہ معنی کون سا معتبر ہوگا؟ جو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا، ان صحابہ اکرام نے جو معنی سمجھا تھا، تابعین نے جو معنی سمجھا تھا، وہ معنی معتبر ہوگا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ خوارج اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے صحابہ اکرام تک کو کافر کہا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا انہیں خطاب کرتے ہوئے؟ لَيْسَ الْكُفْرُ الَّذِي تَذْهَبُونَ إِلَيْهِ، اس سے مراد وہ کفر نہیں ہے جس کی طرف تم جا رہے ہو، تم جو معنی مراد لے رہے ہو یہ معنی مراد نہیں ہے، صحابہ اکرام نے یہ نہیں سمجھا تھا۔
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے خوارج کے پاس مناظرے کے لیے، اور انہیں کیا کہا کہ تمہاری جماعت میں ایک بھی بندہ صحابہ اکرام میں سے نہیں ہے، یہ تمہارے گمراہ ہونے کی دلیل ہے، یہ تم جو سمجھ رہے ہو یہ سمجھ عین گمراہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ تمہارے میں سے کوئی بھی ایک بندہ صحابہ اکرام میں سے نہیں ہے۔ تو صحابہ اکرام نے اس دین کو جیسے سمجھا تھا اسی طریقے سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، وہی فہم معتبر ہوگا جو صحابہ اکرام نے سمجھا، تابعین نے سمجھا، تبع تابعین نے سمجھا تھا۔ منمانی کوئی تعویل کرے تو وہ تعویل مردود ہوگی، وہ شریعت نہیں ہے۔ تو یہ دوسری خصوصیت ہے۔ آیت الکرسی آپ جانتے ہیں، وسع کرسیہ السماوات والارض۔ اگر فہم سلف کو ہم چھوڑ دیں اور اپنے فہم سے قرآن و حدیث کو سمجھنے جائیں تو کرسی کا معنی کیا سمجھے گا کوئی؟ ہماری زبان کے اندر کرسی کسے کہتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں نا جس پہ ہم بیٹھتے ہیں، حالانکہ کرسی کا یہ معنی بالاجماع غلط ہے۔ صحابہ اکرام نے اس لفظ کا یہ معنی نہیں سمجھا تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا ہے کرسی کا معنی؟ موضع القدمین، کہ اللہ رب العالمین کے دو قدم رکھنے کی جگہ ہے کرسی۔ تو بغیر سلف صالحین کی طرف رجوع کیے ہوئے قرآن و حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ جنت کے اندر دودھ کی نہریں جاری ہوں گی، شہد کی نہریں جاری ہوں گی۔ عموماً نہر کے بارے میں اگر بیان کیا جائے تو ذہن میں کیا تصور ابھرتا ہے کہ وہاں پر گڈھا ہوتا ہے جہاں سے نہر جاری ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے سلف سے یہاں کیا اس کی تفسیر ہے؟ من غیر اخدود، نہر تو وہاں پر دودھ کی نہریں جاری ہوں گی، اسی طرح شہد کی نہریں جاری ہوں گی، لیکن وہاں پر گڈھا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی اپنے من سے سمجھنے جائے قرآن و حدیث کو تو اس نتیجے تک پہنچ سکتا ہے؟ کیا انہوں نے اپنی طرف سے منمانی تعویل کی تھی؟ نہیں، اللہ کے رسول نے انہیں دین سکھایا تھا، اور اللہ رب العالمین نے مہر لگا دیا ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ اگر اسی دین کو فالو کرے جو ان صحابہ اکرام نے سمجھا تھا، جس کو فالو کیا تھا، تب قابل قبول ہے۔ اس لیے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو آیت ہم پیش کر رہے دلیل کے طور پر، جو حدیث ہم پیش کر رہے دلیل کے طور پر، کیا اس کا وہی معنی ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں؟ صحابہ اکرام نے یہی معنی سمجھا تھا؟ اگر وہی معنی ہے تو قابل قبول ہے، ورنہ یہ کیا ہے؟ مردود ہے۔ ایک بندہ مدینے کے اندر کھلم کھلا شرک کر رہا تھا، جب ہم نے منع کیا تو کہنے لگا کہ آپ کی خام خیالی ہے، شرک نہیں ہے۔ پھر کیسے شرک نہیں ہے بھائی؟ واضح طور پر یہ شرک ہے اور شرک نہیں ہے۔ کہہ رہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ امت مسلمہ کا کوئی شخص شرک نہیں کر سکتا۔ دنگ رہ گیا کہ صحیح بخاری کے اندر ہے، کہ کون سی حدیث ہے؟ بندے نے فوراً حدیث پیش کر دی۔ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، ڈر اس بات کا ہے کہ تم دنیا داری کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے اور اسی کے پیچھے بھاگتے رہو گے۔ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے۔ اس سے وہ کیا دلیل پکڑ رہا ہے کہ ہم گرچہ کسی غیر اللہ کے سامنے ماتھا ٹیکے، یہ شرک نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں میں شرک ہو ہی نہیں سکتا۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث۔ اب سوچیں کہ کیا اس حدیث سے سلف صالح نے یہی معنی سمجھا تھا؟ میں نے اس بھائی سے کہا کہ صرف صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے نا، تو صحیح بخاری کی جو سب سے معتبر شرح ہیں ان شروحات کو آپ دیکھ لیں، فتح الباری اٹھائیں، ارشاد الساری اٹھائیں، علامہ عینی رحمہ اللہ کی عمدۃ القاری جو کہ حنفی عالم تھے اٹھائیں، اور دیکھیں کہ انہوں نے اس کا کیا معنی بیان کیا ہے۔ تمام کے تمام شارحین حدیث متفق ہیں کہ اس کا یہ معنی نہیں ہے جو یہ معنی یہ صاحب لے رہے ہیں۔ تو یہ معنی جو انہوں نے بیان کیا ہے سلف کے معنی سے میل نہیں کھاتا، لہذا کیا ہوگا؟ مردود ہوگا، یہ شریعت نہیں ہے۔ تو یہ دوسری خصوصیت ہے منہج سلف کی کہ یہ نصوص کو، قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھتے ہیں۔ تیسری خصوصیت ہے سلف صالحین کی، منہج سلف کی، کہ یہ سنت رسول کی اتباع کرتے ہیں اور اہل سنت سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح بدعت سے نفرت کرتے ہیں، دور بھاگتے ہیں،
اور بدعتیوں سے بھی دور بھاگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ ہم سنت کی اتباع کریں، اہل سنت سے محبت کریں۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ۔ یہ اللہ کے رسول کی تعلیم ہے۔ اہل سنت والجماعت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سنت رسول کو، حدیث رسول کو فالو کرتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں۔ جتنی بھی گمراہ جماعتیں ہیں تمام کے اندر، ابھی ہم نے بیان بھی کیا اس کے کچھ نمونے، تمام گمراہ جماعتوں کے اندر ایک کامن چیز آپ پائیں گے کہ ان کے یہاں حدیث رسول کو مقام حاصل نہیں ہے جو اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہے۔ میں نے اپنی کتاب منہج السلف کا دفاع جو اردو زبان میں ہے، اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ ان کے منہج کو بیان کیا ہے، اور بر صغیر کے اندر بھی ایک بڑی جماعت ہے، بڑی فہرست ہے جنہوں نے حدیث رسول کے اندر کیا کیا ہے، اس طرح مشغافہ کی ہے۔ وہ مقام نہیں دیتے حدیث رسول کو جو سلف صالحین دیتے تھے۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کی بہت بڑی خصوصیت ہے کہ یہ سنت رسول کو فالو کرتے ہیں، اہل سنت سے محبت کرتے ہیں، بدعت سے نفرت کرتے ہیں اور بدعتیوں سے بھی دور بھاگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہی تعلیم ہے۔ یہ کہنا کہ گناہ سے نفرت کرو گنہگار سے نہیں، بدعت سے نفرت کرو بدعتی سے نہیں، یہ شرعی اصول نہیں ہے۔ سننے میں بہت سارے لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے، بعض لوگ دیواروں پر لکھے رکھتے ہیں گناہ سے نفرت کرو گنہگار سے نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں بدعت سے نفرت کرو بدعتی سے نہیں۔ یہ تعلیم شریعت کی تعلیم نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص بدعتی ہے تو شریعت کی تعلیم یہی ہے کہ اس بدعتی سے جتنا دور بھاگا جائے بہتر ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان السعید لمن جنب الفتن، کہ وہ بندہ بڑا نیک بخت ہے، سعادت مند ہے جو فتنے سے دور بھاگتا ہے۔ جتنا زیادہ ایک بندہ فتنے سے دور ہوگا اتنا زیادہ وہ سعادت مند ہے۔ فتنے سے دور ہونے کا مطلب فتنہ پروروں سے دور ہونا بھی ہے۔ اگر فتنہ پروروں سے کوئی قریب ہوگا تو فتنے کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے جب فتنوں کا دور شروع ہوا تو سلف صالحین نے کیا کیا؟ ان فتنہ پروروں سے جہاں تک ممکن ہو سکے دور رہنے کی کوشش کی۔ ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے مقدمے کے اندر امام مسلم رحمہ اللہ نے ان کا یہ اثر نقل کیا ہے، لم يكونوا يسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر الى اهل السنة۔ دیکھیں یہ اصول ہے، فينظر الى اهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر الى اهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم۔ ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب فتنوں کا دور شروع ہوا تو لوگ پوچھنے لگے کہ اپنی سند بیان کرو، تم نے جو بات ہمیں بیان کی دین کی یہ تم نے کن سے سنی ہے؟ اگر وہ اہل سنت کے کسی عالم کا نام لیتے کہ فلاں عالم دین سے میں نے یہ بات سنی ہے تو قبول کر لیتے، لیکن اہل بدعت میں سے کسی کا نام لیتے تو رد کر دیتے، قبول نہیں کرتے۔ اسی امام کا ایک واقعہ سنیں، دو لوگ ابن سیرین رحمہ اللہ کے پاس آتے ہیں اور آ کر ان سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کچھ حدیثیں سنانا چاہتے ہیں۔ ابن سیرین رحمہ اللہ اپنے شاگردوں کے ساتھ ہیں، انکار کر دیتے ہیں کہ ہم آپ سے کچھ نہیں سننا چاہتے۔ یہ دونوں کہتے ہیں کہ اگر حدیث سننا گوارا نہیں تو کم از کم قرآن سن لیں ہم سے، ہم آپ کو قرآن سنا دیں کچھ۔ تو ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے قرآن بھی نہیں سننا چاہتے، یا تو آپ یہاں سے باہر نکلیں یا میں یہاں سے جاتا ہوں، آپ کے ساتھ رہنا بھی گوارا نہیں۔ بعض سلف صالحین سے منقول ہے من وقر صاحب بدعت فقد اعان على هدم الاسلام، کہ اگر کسی بدعتی کی کسی نے تعظیم کی، توقیر کی، عزت دی اسے، تو اسلام کو ڈھانے میں اس نے مدد کی۔ تو کسی بدعتی کی تعظیم کرنا، کسی بدعتی کے قریب جانا، یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں رہا ہے۔ امام ابن بطہ العکبری رحمہ اللہ نے الابانہ کے اندر، اسی طرح امام لالکائی رحمہ اللہ نے شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعت کے اندر ایک دو نہیں 200 سے زائد، میں نے خود گنا ہے کہ یہ نصوص کتنے ہوتے ہیں،
جن میں اہل بدعت کی مجلس سے دور رہنے کی نصیحت کیا کرتے تھے سلف صالحین. ایک دو نہیں، 200 سے زائد نصوص ہیں جن میں اہل بدعت سے وہ دور رہنے کے لیے کہا کرتے تھے کہ ان سے دور رہو. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس جو دین تھا نا وہ اصل اور اوریجنل شکل کے اندر تھا، صاف و شفاف شکل میں، اور یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس پر کسی بھی طرح کسی بدعت کی کوئی ملاوٹ ہو جائے، دور سے کوئی چھیٹا بھی پڑ جائے. جیسے آپ کسی صاف سفید کپڑے کو پہن کر چل رہے ہو اور وہاں پر کیچڑ ہو اور وہاں سے لوگ بھی چل رہے ہو تو کتنی کوشش کرتے ہیں کہیں سے ایک دھبا بھی آپ کے کپڑے پر نہ پڑ جائے. تو اسی طریقے سے ان صحابہ اکرام کے پاس، تابعین کے پاس، تبعی تابعین کے پاس جو دین تھا یہ اوریجنل شکل میں تھا. یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس پر کسی بدعت کا کوئی دھبا بھی لگ جائے. اس لیے کوئی آ کر کہتا کہ ہم آپ کو کچھ سنانا چاہتے ہیں، ایک جملہ سن لیں تو کان میں انگلی ڈال لیتے تھے اور کہتے کہ آدھا جملہ بھی نہیں سننا چاہتے آپ سے ہم. یہ طریقہ ہوتا تھا. کس وجہ سے؟ کیوں؟ ان کے پاس علم کی کوئی کمی تھی؟ آج بہت سارے لوگوں سے آپ کہیں کہ یہ سلف صالحین کا طریقہ تھا یا اس طرح بدعتیوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے، کوئی بدعت ان کی طرف سے آپ کے دل کے اندر گھر نہ کر جائے، کسی بدعت کے آپ شکار نہ ہو جائے، تو بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ اوور کانفیڈنس دیکھیں، حالانکہ شریعت کے بنیادی اصول کا انہیں علم نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جو اچھی چیزیں ہوں گی ہم قبول کر لیں گے اور جو بری چیزیں ہوں گی نا، غلط چیزیں ہوں گی، ان کو چھوڑ دیں گے، ان کو نہیں لیں گے. کیا فوراً سنتے ہی ہم ان کی بدعتوں کو قبول کر لیں گے؟ اتنا بھی ہمارے پاس سینس نہیں ہے، ہم صحیح غلط کے درمیان تمیز نہیں کر سکتے. میرے بھائیوں، سلف صالحین کی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی نصیحت ہے. جنہوں نے اس نصیحت پر عمل نہیں کیا ان کا انجام بڑا برا ہوا. آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جنہوں نے بھی اس نصیحت پر عمل نہیں کیا ان کا انجام اچھا نہیں ہوا. عمرو بن عبید المعتزلی ایک زمانے میں بڑے محدثین میں سے شمار ہوتے تھے، بلکہ ان کے درس میں بڑے بڑے محدثین بیٹھا کرتے تھے. بڑے محدثین جیسے حماد بن زید ہے، حماد بن سلمہ ہے، سفیان بن عیینہ ہے، ان جیسے کبار ائمہ جرح و تعدیل نے ان کی تعریف کی ہوئی ہے. ایک زمانہ ان کا ایسا گزر چکا تھا. اتنے بڑے محدث کو کیا ہوا؟ واصل بن عطا جو فرقہ معتزلہ کا بانی ہے، اس بدعتی کی صحبت اختیار کر لی عمرو بن عبید نے. ایک زمانے میں محدثین میں شمار ہوتا تھا، چند مہینوں کے بعد اس گمراہ فرقے کا دوسرا سردار بن کر لوگوں کے سامنے ظاہر ہوا. یہ بدعت کہاں سے داخل ہوئی ان کے اندر؟ اسی واصل بن عطا کی صحبت کی وجہ سے. کیا یہ کوئی عام آدمی تھے؟ بہت بڑے محدث تھے ایک زمانے میں، لیکن ایک بدعتی کی صحبت نے ان کی دنیا اور آخرت دونوں بگاڑ کر رکھ دی. عمران بن حطان کا واقعہ بہت مشہور ہے. عمران بن حطان کوئی عام آدمی نہیں تھے، بلکہ ان کی حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ اپنی اس کتاب کے اندر عام لوگوں کی حدیث روایت کرتے ہیں یا کس طرح کے محدثین کی حدیث روایت کرتے ہیں، آپ لوگ اچھی طرح واقف ہوں گے. ان کا یہ مقام تھا ایک زمانے میں کہ صحیح بخاری کے اندر ان کی حدیث آ گئی ہے. کیا ہوا ان کے ساتھ؟ ایک خاتون نے جو بہت خوبصورت تھی نکاح کا پیغام دیا. لوگوں نے فوراً نصیحت کی، دیکھیں یہ خارجی فکر کی ہے، آپ اگر شادی کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا دین و ایمان بھی اسی طرح ہو جائے، اس لیے اس سے دور رہے، اسی میں عافیت ہے. انہوں نے کیا کہا؟ یہی جو اوور کانفیڈنس لوگوں کے اندر ہوتا ہے نا، خود اعتمادی ہوتی ہے کہ ہم اتنے بڑے عالم دین ہیں، کیسے گمراہ ہو جائیں گے، دوسروں کی صحبت اختیار کرنے سے ہی فوراً ہم ان کی باتیں تھوڑے قبول کر لیں گے. انہوں نے لوگوں کو کہا کہ میں تو ان کا دین قبول نہیں کروں گا، ان کا منہج اختیار نہیں کروں گا، اہل سنت کی طرف اس خاتون کو میں لے کے آؤں گا. اور اس زعم میں مبتلا ہو کر اس خاتون سے شادی کر لی. چند مہینوں کے بعد یہ خوارج کے سردار میں شمار ہونے لگے. عمران بن حطان خوارج کے سردار میں شمار ہوتے ہیں، حالانکہ وہ شروع سے اس فکر کے نہیں تھے. ایک زمانہ ان کا یہ گزرا ہے کہ بڑے بڑے محدثین ان کے درس میں بیٹھا کرتے تھے، لیکن بعد میں کیا ہوا؟ یہ خوارج کے سرداروں میں شمار ہونے لگے. تو جنہوں نے اس نصیحت پر عمل نہیں کہ ان کا نتیجہ اچھا نہیں گزرا.
اس لیے اہل سنت والجماعت کی اس خصوصیت کو ہمیشہ اپنانے کی ضرورت ہے. سنت سے محبت کریں، اہل سنت سے محبت کریں، بدعت سے نفرت کریں اور بدعتیوں سے دور بھاگیں. چوتھی خصوصیت اہل سنت والجماعت کی یہ ہے کہ یہ صحیح احادیث، ثابت شدہ جو احادیث ہیں، انہیں دین کا درجہ دیتے ہیں، شریعت مانتے ہیں، حجت مانتے ہیں، دلیل مانتے ہیں. لیکن جو حدیثیں ثابت نہیں ہیں، ضعیف ہیں، انہیں دین کا درجہ نہیں دیتے. اہل سنت والجماعت کی بہت بڑی خصوصیت ہے. جو دوسری گمراہ جماعتیں ہیں ان کے اندر آپ دو طرح کی صفت پائیں گے. ان کا منہج کیا ہے؟ بعض گمراہ فرقے آپ پائیں گے کہ ضعیف سے ضعیف بلکہ موضوع اور من گڑت حدیثوں کو بھی کیا کرتے ہیں؟ شریعت کا درجہ دے دیتے ہیں. جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا تبلیغیوں کے بارے میں اور صوفیوں کے بارے میں. ان کے یہاں کوئی تمیز نہیں، بلکہ آپ دیوبندیوں کے یہاں بھی اور بریلویوں کے یہاں بھی یہی پائیں گے. ضعیف سے ضعیف بلکہ بے سرد، بے سروپا روایتیں ان کے یہاں دین کا درجہ رکھتی ہیں. اب تحقیق کرنے جائیں یہ حدیث کس درجے کی ہے، اس کا حکم کیا ہے، پتا چلا کہ یہ ہے اس کی کوئی سند ہی نہیں ہے، یہ اگر ہے تو موضوع ہے. ایسی حدیثوں پر انہوں نے دین کی بنیاد کھڑی کی ہوئی ہے. ایک طرف یہ لوگ ہیں، دوسری طرف کچھ جماعتیں ایسی ہیں جو صحیح بخاری کی حدیث بھی رد کر دیتے ہیں اور اسے دین کا درجہ نہیں دینا چاہتے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہ خبر احاد میں سے ہے، متواتر نہیں ہے. جب تک متواتر نہ ہو جائے اسے ہم دین نہیں مان سکتے. اہل سنت والجماعت ان دونوں افراط و تفریط سے پاک ہے. نہ متواتر ہونے کی شرط لگاتے ہیں اور نہ ضعیف و موضوع روایتوں کو بھی دین کا درجہ دیتے ہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ کوئی بھی حدیث اگر صحیح سند سے ثابت ہو جائے، گرچہ وہ احاد ہو، متواتر نہ ہو، وہ دین کا حصہ ہے. اور حدیث رسول اور قرآن مجید کے اندر یہ کوئی تفریق نہیں کرتے، بلکہ حجت ہونے میں، شریعت ہونے میں، دین کی دلیل ہونے میں دونوں کا مقام برابر ہے، یکساں ہے. قرآن کا اوپر، حدیث کا نیچے، یہ نہیں کہتے. یہ چیز غور سے سنیں. بہت سارے لوگ بلکہ اہل حدیثوں کے اندر بھی اس فرق کو ملحوظ نہیں رکھتے، اور اہل بدعت کی کتابیں پڑھتے پڑھتے یہ بدعت بھی ان کے ذہن کے اندر گھر کر گئی ہے اور بلا سوچے سمجھے ایسی عبارتیں لکھتے ہیں. امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے الکفایہ کے اندر ایک باب قائم کیا ہے کہ قرآن مجید اور حدیث رسول حجت ہونے میں، شریعت ہونے میں ایک درجے کے ہیں، دونوں کا درجہ برابر ہے. قرآن پہلے حدیث بعد میں ایسا نہیں ہے. یعنی کسی مسئلے کی آپ کو دلیل دینی ہو، ایک نے قرآن کی دلیل پیش کی، دوسرے نے حدیث کی دلیل پیش کی، دونوں برابر ہے. اس کی بات کو ترجیح حاصل اس لیے نہیں ہوگی کہ کیونکہ اس کے پاس قرآن کی دلیل ہے، اور اس کی بات کو مرجوح اس لیے نہیں کہا جائے گا کیونکہ اس کے پاس حدیث کی دلیل ہے. دلیل ہونے میں، شریعت ہونے میں، حجت ہونے میں قرآن اور حدیث کو ایک درجہ حاصل ہے. دونوں میں سے کسی ایک کو اعلیٰ اور برتر ہونے کا درجہ حاصل نہیں ہے. لیکن شرف کے اعتبار سے قرآن کریم یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اس کی تلاوت عبادت ہے، یہ وحی متلو ہے، اس کی تلاوت آپ کر سکتے ہیں. اس کے لیے بہت سارے شروط و ضابطے علماء نے بیان کیے ہیں، جن سے بعض مختلف ہی بھی ہیں. جیسے وضو کرنا بعض علماء نے کہا کہ شرط ہے، یہ حدیث کے تعلق سے نہیں کہتے. کفار کے ملک میں قرآن کو لے کر جانا، اس بارے میں علماء کے نزدیک اختلاف ہے، حدیث کے متعلق وہ نہیں ہے. تو قرآن کریم کو شرف کے اعتبار سے اعلیٰ مقام حاصل ہے حدیث رسول سے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. حدیث اللہ کا کلام نہیں، گرچہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، لیکن قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے. اس اعتبار سے، شرف کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے قرآن کو اعلیٰ درجہ حاصل ہے. لیکن شریعت ہونے کے اعتبار سے، دلیل ہونے کے اعتبار سے دونوں کا درجہ سیم ہے، برابر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. پانچویں خصوصیت اہل سنت والجماعت کی یہ ہے کہ یہ نقل کو عقل پر مقدم کرتے ہیں. اس کی طرف اشارہ گزر چکا ہے، اب تفصیل سنیں.
نقل مطلب کتاب و سنت کی دلیلوں کو، قرآن و حدیث کو عقل پر مقدم کرتے ہیں، اور اگر کوئی چیز قرآن و حدیث کی عقل کے خلاف معلوم ہوئی تو اس وجہ سے اسے رد نہیں کرتے، اس کا انکار نہیں کرتے۔ یہ اہل سنت والجماعت کی بہت بڑی خصوصیت ہے۔ دوسری جو گمراہ جماعتیں ہیں، چاہے معتزلہ ہو، چاہے خوارج ہو، چاہے اشاعرہ ہو، چاہے جہمیہ ہو، متکلمین ہو، یا آج کے زمانے کے دانشوران ہو، جیسے سر سید احمد خان ہے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہے، مولانا مودودی ہے، ان کے واضح طور پر آپ پائیں گے، اور ابھی موجودہ زمانے کے جاوید احمد غامدی ہے، راشد ساز ہے، قاری حنیف ڈار ہے، انجینئر علی مرزا ہے، اور بہت سارے ان کے دم چھلے جو ہوتے ہیں، ان کو آپ پائیں گے کہ یہ عقل کی بنا پر کیا کرتے ہیں؟ شریعت کے بے شمار نصوص کو رد کر دیتے ہیں۔ بنیاد کیا ہے؟ یہ بات عقل کے اندر نہیں آتی۔ اہل سنت والجماعت ایسا نہیں کرتے۔ اگر قرآن کی آیت ہے یا اللہ کے رسول کی حدیث ہے صحیح سند سے، عقل کے اندر آئے یا نہ آئے، ہم اسے برحق مانتے ہیں، اسے دین مانتے ہیں، شریعت مانتے ہیں۔ اسی وجہ سے اہل سنت والجماعت اللہ رب العالمین کے صفات کا انکار نہیں کرتے۔ حدیث کے اندر آتا ہے قیامت کے دن اللہ رب العالمین جہنم سے پوچھے گا حل امتلأتی، کیا تو بھر گئی؟ تو جہنم کیا کہے گی؟ حل من مزید، کیا اور بھی کچھ ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ رب العالمین اپنا قدم رکھ دیں گے، تو جہنم کہے گی قطن قط، بس بس۔ یہ حدیث صحیح سند سے ثابت ہے۔ جس طرح حدیث وارد ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا ہے، برحق ہے۔ عقل کا استعمال کر کے ہم اس کا رد نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ بیان کیا ہے۔ ایک ہی رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس تک سفر کرایا گیا۔ یہ عقل کے اندر آنے والی بات ہے؟ جنہوں نے عقل کا استعمال کیا، انکار کر دیا اسراء اور معراج کے قصے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری اور مسلم کے اندر تفصیل سے یہ روایت موجود ہے، بیت المقدس پہنچے، انبیاء اکرام کی امامت کی، پھر 7ویں آسمان تک سفر ہوا، اور ہر آسمان میں انبیاء اکرام سے ملاقات ہوئی، سلام کلام ہوا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام سے تفصیلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہوا۔ یہ عقل کے اندر آنے والی بات نہیں ہے۔ جنہوں نے عقل کو نقل پر، شریعت پر مقدم کیا، انہوں نے انکار کر دیا معراج کے قصے کا، اسراء کے قصے کا، کہ وہ انبیاء اکرام کب کے وفات پا چکے، کس کی قبر کہاں دنیا میں ہے، کہاں دوسرے کونے میں کسی کی قبر ہے، وہ کیسے سب کے سب جمع ہو سکتے ہیں۔ یہ عقل کے اندر آنے والی بات نہیں ہے۔ نتیجتاً کیا کیا؟ انکار کر دیا۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، صحیح بخاری کے اندر تفصیل سے انشقاق قمر کا، یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ فتح الباری اٹھائیں، صحیح بخاری کی جو سب سے عمدہ شرح ہے، پائیں گے کہ بہت سارے لوگوں نے اس واقعے کا انکار کر دیا۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ اگر چاند 2 ٹکڑا ہوا ہوگا تو دنیا والے دیکھے ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب چاند 2 ٹکڑا ہوگا تو پوری دنیا نے دیکھا ہوگا نا۔ تو جب پوری دنیا نے دیکھا ہوگا تو تاریخ کی جو کتابیں ہیں، ہسٹری کی جو کتابیں ہیں، تو ان کتابوں میں اس واقعے کا تذکرہ ضرور ہونا چاہیے تھا، لیکن ہمیں کہیں پر نہیں ملتا، صرف قرآن میں اور صحیح بخاری میں ملتا ہے۔ اس وجہ سے ہم نہیں مان سکتے۔ اب غور کریں عقل کی حالت کیا ہے ان مسکینوں کی۔ قرآن کے اندر ہونا اور صحیح بخاری کے اندر ہونا یہ قابل قبول نہیں ہے۔ کسی ہسٹری کی کتاب میں پا لیتے تو مان لیتے۔ رد کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کسی ہسٹری کی کتاب میں کیوں نہیں ملتا یہ واقعہ؟ اس وجہ سے یہ واقعہ نہیں ہوا ہوگا۔ اگر ان کتابوں میں پا لیتے تو مان لیتے، سچ مان لیتے، لیکن قرآن کے اندر ہے، حدیث کے اندر ہے، انہیں یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس طرح 1 2 نہیں، بے شمار چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر بہت سارے معجزات ظاہر ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں گئے، صرف چند لوگوں کا کھانا تھا، لیکن 1400 صحابہ اکرام نے پیٹ بھر کر کھایا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ عقل کے اندر آنے والی چیز ہے۔ تو جن لوگوں نے عقل کا استعمال کیا اور عقل کی کسوٹی پر شریعت کو تولا،
عقل کے اندر آئے تو قبول کریں گے، نہ آئے تو قبول نہیں کریں گے. ان تمام چیزوں کا انکار کیا ہوا ہے. سر سید احمد خان کی آپ کتابوں کو پڑھیں، بلکہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، علماء سے سنیں. اگر کسی کو شک ہو تو اسے دکھا سکتے ہیں. کس چیز کا آخر اس بندے نے انکار نہیں کیا ہے؟ جتنے معجزات ہیں تمام کا انکار. فرشتوں کا انکار، قبر کے اندر فرشتوں کا آنا، سوال و جواب کیا جانا، قبر کی نعمت، قبر کا عذاب، اسی طرح یوم آخرت میں پیش آنے والے واقعات، حوض کوثر، اسی طرح میزان کا قائم ہونا، پل صراط کا، ان تمام چیزوں کا انکار کیا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ چیزیں عقل کے اندر آنے والی نہیں ہے. کیا اہل سنت والجماعت کا یہی منہج ہے؟ اہل سنت والجماعت کی یہ خصوصیت نہیں ہے. ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ شریعت کو، کتاب و سنت کو عقل پر مقدم کرتے ہیں. عقل کے اندر نہ بھی آئے تو اس وجہ سے اس کا انکار نہیں کرتے. لیکن دوسری گمراہ فرقوں کے، جماعتوں کے یہاں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی. یہ اہل سنت والجماعت کی بہت بڑی خصوصیت ہے. اسی طریقے سے اہل سنت والجماعت کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک ہی مسئلے کے اندر تمام دلائل کو جمع کرتے ہیں. کسی مسئلے کے اندر اپنا نظریہ، اپنا عقیدہ، اپنا موقف کیا ہونا چاہیے، تو پہلے ہی ایک رائے قائم کر کے دلیلیں ڈھونڈنا شروع نہیں کرتے، بلکہ اس مسئلے کے تحت جتنی دلیلیں ہیں سب کو جمع کرتے ہیں، اور تمام دلائل کو جمع کرنے کے بعد مجموعی اعتبار سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ اپنا عقیدہ اور موقف بناتے ہیں. ایسا نہیں کرتے کہ چند حدیثوں کو لے، چند آیتوں کو لے اور چند آیتوں کو چھوڑ دیں. یؤمنون ببعض ویکفرون ببعض، یہ مسلمانوں کی صفت نہیں ہے. کن کی صفت اللہ نے بیان کی؟ یہ اہل کتاب کی صفت ہے. تو یہ اہل سنت والجماعت ایسا نہیں کرتے کہ چند حدیثوں کو لے اور چند کو چھوڑ دے. یہ کن کی علامت ہے؟ یہ گمراہ فرقوں کی علامت ہے، ان کی خصوصیت ہے. اہل سنت والجماعت کی خصوصیت نہیں ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، وقت زیادہ نہیں ہے. ایک مثال سے اس معاملے کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. ایک شخص کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، اسلام کے اندر داخل ہو گیا. اب اس سے گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوتا ہے. جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، چوری کرنا، غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے. اس شخص سے گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوتا ہے. تو اس کا کیا حکم ہے؟ مسئلہ سمجھا آپ نے؟ ایک شخص جو مسلمان ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، لیکن اقرار کرنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد اس سے گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوتا ہے. مثال کے طور پر چوری کرنا، زنا کرنا، شراب پینا کبیرہ گناہ ہے نا. تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ مرجیہ نام کا ایک گمراہ فرقہ ہے. ان کا کہنا ہے کہ اس نے کلمے کا اقرار کر لیا ہے نا، اب چاہے جو بھی گناہ کرے کچھ فرق نہیں پڑتا، اس کے لیے جنت پکی ہے. اسی کے بالمقابل ایک دوسرا گمراہ فرقہ ہے خوارج اور معتزلہ کا. ان کا کہنا ہے کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیا ہے، اب یہ کبھی جنت نہیں آ سکتا، جہنم پکی ہے. اب کہیں گے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو یہ دونوں جماعتیں کہتی کہ ہمارے پاس کتاب و سنت سے دلیل موجود ہے، قرآن کریم کی دلیل موجود ہے، حدیث رسول سے دلیل موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے. ہم نے مرجیہ سے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں اس کے لیے جنت پکی ہے، کیا آپ کے پاس دلیل ہے؟ کہتے ہیں سنیں، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور اس پر اس کی وفات ہوئی تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں موجود تھے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر اس نے زنا کیا، چوری کیا تب بھی؟ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں گرچہ زنا کرے، چوری کرے، تب بھی اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے. پھر پوچھتے ہیں اللہ کے رسول زنا کرے، چوری کرے، تب بھی وہ جنت میں داخل ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، گرچہ زنا کرے، گرچہ چوری کرے، تب بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا. پھر پوچھتے ہیں تیسری بار، اللہ کے رسول تیسری بار بھی یہی جواب دیتے ہیں گرچہ زنا کرے، گرچہ چوری کرے، تب بھی جنت میں داخل ہوگا. اور آگے تیسری بار کہتے ہیں وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ، گرچہ ابو ذر کو بہت ناگوار گزرے تب بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا.
ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس سے نکل رہے تھے، جا رہے تھے، اور بار بار اس جملے کو دوہرا رہے تھے، وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ، بار بار اس جملے کو اللہ کے رسول کے دوہرا رہے تھے کہ ابو ذر گرچہ تمہیں ناگوار گزرا نا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا، گرچہ تمہیں اچھا نہیں لگ رہا ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا. اس جملے کو بار بار ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوہرا رہے تھے. یہ مرجیہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ حدیث ایک دم واضح ہے کہ ایک بندہ چوری کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، اور اللہ کے رسول 3 بار پوچھنے کے بعد بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ کلمے کا اقرار کیا ہے تو جنت میں داخل ہوگا. ان کی کیا کہتے ہیں کہ ان کے عقیدے کے مطابق دلیل بالکل واضح ہے یا نہیں ہے؟ کہیے، ہے نا؟ لگ رہا ہے کہ ان کا تو ایک دم موقف دلیل کے مطابق ہے. اب خوارج و معتزلہ کہتے ہیں کہ یہ جنت کبھی جا بھی نہیں سکتا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا اسی عمل کی بنا پر. ہم نے اس سے پوچھا آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ان کی دلیل تو معلوم ہو گئی ہمیں. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی صحیح بخاری کی حدیث موجود ہے. کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کہ زنا کرنے والا زنا کرتے وقت مؤمن نہیں ہوتا. ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، چوری کرنے والا چوری کرتے وقت مؤمن نہیں ہوتا. ولا یشرب الخمر حین یشربها وہو مؤمن، شراب پینے والا شراب پیتے وقت مؤمن نہیں ہوتا. خود اللہ کے رسول نے زنا کرنے والے، چوری کرنے والے اور شراب پینے والے کو مؤمن ہونے کا انکار کیا ہے. تو جو شخص مؤمن نہ ہو، ایمان سے نکل جائے، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا یا جہنم ہوگا؟ بات ان کی بھی صحیح لگ رہی ہے. ان کی بھی حدیث صحیح بخاری میں، ان کی بھی حدیث صحیح بخاری میں. ان دونوں جماعتوں سے کیا غلطی ہوئی؟ یہی خصوصیت جو اہل سنت والجماعت کی ہے ان کے یہاں نہیں پائی جاتی. یؤمنون ببعض ویکفرون ببعض، اپنے مطلب کی جو دلیلیں ہیں ان کو لے لیتے ہیں، جو مخالف ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں. دونوں جماعت نے یہ کیا ہے. اہل سنت والجماعت ایسا نہیں کرتے. ایک مسئلے کے تحت جتنی دلیلیں ہیں سب کو جمع کرتے ہیں اور ان کے مجموعی اسے دلائل سے جو موقف نکلتا ہے وہ اپنا عقیدہ بناتے ہیں. چنانچہ اس مسئلے کے تحت اگر دلائل کو آپ کو جاننا ہو، امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ کی کتاب الایمان کو پڑھیں. صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر دلائل کا انبار لگا دیا ہے امام مسلم اور امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اس مسئلے میں کیا ہے کہ ایک بندہ جو کلمے کا اقرار کرتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے. اب اگر گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے تو اس وجہ سے اسلام سے خارج نہیں ہوتا، لیکن کامل مؤمن بھی نہیں رہتا، بلکہ جس طریقے سے گناہ کرتا جائے گا ایمان کے اندر کمی واقع ہوتی جائے گی. آخرت میں اللہ رب العالمین کی مشیت کے تحت ہے، چاہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر کے ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دے اور چاہے تو اسے سزا دے گناہ کے بقدر. لیکن اگر سزا دے گا تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھے گا، اسے جہنم سے نکال کر جنت میں ضرور داخل کیا جائے گا. چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ من الخیر ما یزن شعیرۃ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر اس شخص کو جہنم سے نکالا جائے گا جس نے کلمے کا اقرار کیا ہے اور اس کے دل میں خیر کا کتنا حصہ موجود ہے؟ جو کے دانے کے برابر. دوسری بار اللہ کے رسول نے کہا کہ گیہوں کے دانے کے برابر. تیسری بار کہا کہ ذرے کے برابر بھی خیر موجود ہے، تو اسے جہنم سے نکالا جائے گا. یخرج من النار، یخرج من النار کا لفظ جو ہے یہ دونوں گمراہ جماعتوں پر ضرب کاری ہے. جو کہتے ہیں کہ کبھی جہنم جا نہیں سکتا ان کے اوپر بھی ہے، اگر جا نہیں سکتا تو کیسے نکالا جائے گا. اور جو کہتے ہیں کہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کبھی جنت جا نہیں سکتے، ان کے اوپر بھی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نکالا جائے گا ان کو جہنم سے اور پھر جنت میں داخل کیا جائے گا. تو یہ اہل سنت کی بہت بڑی خصوصیت ہے، اور یہ صرف ایک مسئلے کے اندر نہیں، تمام مسائل کے اندر یہی پائیں گے آپ کہ ایک مسئلے کی جتنی دلیلیں ہیں اہل سنت والجماعت سب کو جمع کرتے ہیں اور مجموعی اعتبار سے جو نتیجہ نکلتا ہے اپنا موقف وہ رکھتے ہیں. اسی طرح 7ویں خصوصیت اہل سنت والجماعت کی یہ ہے کہ یہ اولیاء امور یعنی مسلم حکمراں جو ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ رکھتے ہیں اور ان کے خلاف خروج و بغاوت کو حرام سمجھتے ہیں، جائز نہیں سمجھتے. یہ بہت بڑی خصوصیت ہے
جو اہل سنت والجماعت کو دوسری گمراہ جماعتوں سے ممتاز کرتی ہے. یہ خصوصیت بہت ساری گمراہ جماعتوں کے اندر نہیں ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرماتے الدین النصیحہ، کہ دین خیر خواہی کا نام ہے. صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ کن کے ساتھ ہو؟ تو اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ ہو، اس کی کتاب یعنی قرآن مجید کے ساتھ ہو، اس کے رسول کے ساتھ ہو، اور ائمۃ المسلمین کے ساتھ ہو. ائمۃ المسلمین کی دو تفسیر کی گئی ہے. پہلی تفسیر یہ ہے، یعنی دو طرح کے لوگ ائمۃ المسلمین میں شامل ہیں. پہلے نمبر پر جو حکمراں طبقہ ہے، جو حکمرانی کرتے ہیں لوگوں پر، اور دوسرا ہے علماء کا طبقہ، ان کے ساتھ خیر خواہی. اور پانچویں چیز جو اللہ کے رسول نے بیان کی کہ عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی ہو. تو اہل سنت والجماعت کی بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ حکمرانوں سے خیر خواہی کرتے ہیں، ان کے لیے خیر خواہ ہوتے ہیں. کیوں؟ تاکہ اس زمین پر امن و امان قائم رہے. امن و امان بہت بڑی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے. ایک بندہ اللہ رب العالمین کی عبادت اس وقت تک صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا جب تک کہ اسے امن و امان حاصل نہ ہو. آپ مسجد بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ سکتے اگر آپ کے دل میں ڈر ہو کہ کہیں سے مجھ پر حملہ ہو جائے گا اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا، تو آپ مسجد تک نہیں آ سکتے. تو اللہ رب العالمین کی بہت بڑی یہ نعمت ہے، اور اس نعمت کا انداز آپ اس سے لگائیں کہ جہاد جیسا مبارک عمل جو اللہ رب العالمین نے مشروع قرار دیا ہے، اس کی سب سے بڑی حکمت کیا ہے؟ اسی امن و امان کو قائم کرنا. اسی وجہ سے اگر کوئی مسلمان اس امن و امان کو خطرہ پہنچائے، زمین پر فتنہ و فساد مچائے، تو اللہ رب العالمین نے اس کے خلاف جنگ کی اجازت دی، بلکہ حکم دیا. اگرچہ مسلمان ہو لیکن زمین میں فتنہ و فساد پھیلا رہا ہو تو اس کے خلاف جنگ کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا. اس کے برخلاف کوئی شخص غیر مسلم ہو، کافر ہو، اپنے دین پر کفر پر ہی باقی رہے، لیکن معاہد ہو، یعنی مسلمانوں کے ساتھ ایگریمنٹ ہو جائے، ہم آپ کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے، آپ ہمارے خلاف نہ اٹھائیں، اس کے خلاف جنگ حرام ہے، جائز نہیں ہے، گرچہ وہ کافر ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول نے صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار مکہ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا، صلح کی تھی. اس کے بعد اللہ کے رسول کے لیے یا کسی صحابی کے لیے جائز نہیں تھا کہ صلح کی مدت میں ان کفار کے خلاف تلوار اٹھائے. حالانکہ وہ کفار ہی تھے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن معاہد کے خلاف تلوار اٹھانا حرام ہے، جہاد جائز نہیں ہے. اسی طرح کوئی مستأمن ہو، یعنی امن و امان طلب کر لے، اور مسلمانوں میں سے کوئی بھی بندہ اسے امان دے دے، تو اس کے خلاف جہاد جائز نہیں ہے، حرام ہے. فتح مکہ کے موقع پر بعض صحابہ کرام طاق میں تھے بعض کفار کے سلسلے میں کہ انہوں نے ہمارے رشتہ داروں کو قتل کیا ہے، موقع ملے تو پہلی فرصت میں ہم ان کا بدلہ لیں گے. جب انہیں پتا چلا تو فوراً ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر امان طلب کی، اور انہوں نے امان دے دی. یہ صحابہ کرام کہنے لگے نہیں، ہم نہیں مانیں گے، وہ ہمارے جانی دشمن ہے، بہت نقصان پہنچایا، ہم ضرور ان کو قتل کریں گے. ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس پہنچ گئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول میں نے امان دیا ہے، لیکن یہ صحابہ کرام اسے قبول نہیں کرنا چاہتے اور کہہ رہے ہیں کہ اس کے باوجود قتل کریں گے ان کو. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اجرت من اجرت یا ام ہانی، کہ آپ نے جسے امان دیا ہے میں خود اسے امان دیتا ہوں، اب دیکھیں کون آتا ہے قتل کرنے کے لیے. تو یہ اسلام کی خصوصیت ہے. اگر کوئی مستأمن ہے، امان طلب کیا ہے، اور مسلمانوں میں سے کسی بندے نے اسے امان دے دیا ہے جس کے پاس عقل سلیم ہے، تو کسی کے لیے بھی جائز نہیں کہ اس کے خلاف جہاد کرے. اسی طرح کوئی ذمہ ہے، اسلامی ریاست میں رہنا قبول کرے، ساتھ میں ٹیکس دے اور فتنہ و فساد نہ پھیلانے کا عہد و پیمان کرے، تو اس کے خلاف جہاد جائز نہیں ہے. تین طرح کے لوگ جو حالت کفر میں ہیں، اسلام قبول نہیں کیا ہے، لیکن اسلام نے اس کے خلاف جہاد کو حرام قرار دیا. کیوں؟ کیونکہ یہ زمین پر فتنہ و فساد نہیں پھیلاتے، اور کوئی مسلمان ہے اور زمین پر فتنہ و فساد پھیلا رہا ہے، اس کے خلاف جنگ کا حکم دیا ہے. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امن و امان کو قائم کرنا اسلام کی نظر میں کتنا اہم معاملہ ہے. اسی وجہ سے ایک مسلم حاکم کے خلاف اسلام نے خروج و بغاوت کو حرام قرار دیا ہے.
آپ تصور کریں کہ ایک شخص ہے جس کے پاس ہر طرح کی طاقت موجود ہے، وہ پورے ملک کا سربراہ ہے، حاکم ہے، بادشاہ ہے، اس کے پاس فوج ہے، اس کے پاس عدالت ہے، کورٹ ہے، کچہری ہے، سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ اگر لوگ اس کے ظلم اور تشدد کے خلاف مظاہرے کریں، خروج اور بغاوت کرے، تو یہ چپ چاپ کھڑا تماشا دیکھتا رہے گا یا ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ چپ چاپ تماشا نہیں دیکھے گا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ عام مسلمانوں کا خون بہے گا، فتنہ و فساد برپا ہوگا۔ اس وجہ سے شریعت کی واضح تعلیم یہ ہے کہ گرچہ بادشاہ ظالم ہو، گرچہ تمہارے پیٹ پر کوڑے برسائے، تمہارا مال چھین لے، اس کے باوجود اس کے خلاف لوگوں کو نہ بھڑکاؤ۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کی بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں ان بادشاہوں کے خلاف خروج کو حرام سمجھتے ہیں، چاپلوسی میں نہیں، بلکہ خروج کو حرام سمجھنا اور ان کی عیب جوئی کرنے سے دور رہنا یہ عبادت سمجھتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ فرق سمجھا آپ لوگوں نے؟ لوگ کیا کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کے اس منہج کے بارے میں کہ یہ بادشاہوں کے پٹھو ہیں، ان کے چمچے ہیں۔ یہ بادشاہوں کے پٹھو نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس بارے میں حکم دیا ہے۔ اب صحیح مسلم کی کتاب الامارہ اٹھائیں، تمام کی تمام حدیثیں صحیح مسلم کے اندر، ایک طرف سے ان حدیثوں کو پڑھتے جائیں صرف ترجمے کے ساتھ، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اس معاملے میں شریعت نے جس طرح وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، شاید کہ کسی دوسرے مسئلے میں اس وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہو۔ میں چند حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو سنا رہا ہوں کہ اس مسئلے میں اللہ کے رسول نے کیا ہدایت دی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدائی ولا یستنون بسنتی وسیقوم فیہم رجال قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ میرے بعد کچھ ایسے حکمراں آئیں گے، کیسے ہوں گے، کتنے بدبخت ہوں گے؟ اللہ کے رسول کے الفاظ دیکھیں، کہتے ہیں قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، انسانی جسم میں شیطان کا دل ہے ان کے یہاں، اس کے باوجود ان کے خلاف کیا جائے؟ خروج کیا جائے، بغاوت کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام پوچھتے ہیں، کیف اصنع یا رسول اللہ ان ادرکت ذالک، اللہ کے رسول ایسے حکمراں ہمارے اوپر اگر مسلط ہو جائے، انسانی جسم میں شیطان کا دل ہو، تو ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ سنیں اللہ کے رسول کے الفاظ کو، تسمع وتطیع للامیر وان ضرب ظہرک واخذ مالک فاسمع واطیع۔ تو اس امیر کی اطاعت کرنا، فرمانبرداری کرنا، گرچہ تمہارے پیٹ پر کوڑے برسائے، تمہارا مال چھین لے، اس کے باوجود اس کی اطاعت کرنا۔ یہ کس کا حکم ہے؟ کسی مولوی ملے کا؟ یہ اللہ کے رسول کا کلام ہے۔ اس لیے یہ کلام ہم پیش کریں تو لوگ کیا تانے دیتے ہیں کہ یہ بادشاہوں کے چمچے ہیں۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں یہ قدم اٹھاتے ہیں۔ انسان اگر اپنے عقل سے فیصلہ کرنے جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس ظالم بادشاہ کے خلاف قدم اٹھانا ہی کہے گا کہ مناسب ہے اور اس کے خلاف اس کا تختہ پلٹ دینا چاہیے۔ لیکن اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے واضح طور پر صریح الفاظ میں بیان کیا کہ تاکہ اس زمین پر فتنہ و فساد قائم نہ ہو۔ آگے کیا کہا؟ اگر کوئی بادشاہ بن جائے جو اس عہدے کا مناسب ہی نہیں تھا، بلکہ پورے ملک کے اندر دیکھا جائے تو سب سے نااہل بندہ یہی ہے، اور بادشاہ بن گیا ہے، چنانچہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِي، کہ کوئی حبشی غلام بھی اگر تمہارا امیر بن جائے، زبردستی اس منصب پر پہنچ گیا، علمی لیاقت کیا ہے؟ کچھ نہیں، ایک دم جاہل جھپڑ، کچھ بھی نہیں، اس عہدے کا مناسب نہیں ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود اس کی اطاعت کرنا۔ اور کیا لیں گے آپ؟ اس واضح الفاظ کے باوجود بھی کہ اس منصب کا لائق نہیں تھا۔ اسی طرح اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بادشاہ بن جائے اور اقربا پروری کرنے لگے، کسی عہدے کا یا کسی نوکری کا مستحق کیا تھے؟ دوسرے لوگ تھے، تم خود اس نوکری کے مستحق تھے،
कंपटीशन हुआ, तुम्हारी पहली पोजीशन आई, और उसका भी एक रिश्तेदार उस कंपटीशन में शामिल था जिसका 100 नंबर, 100 लोग थे, उसमें से 100वां नंबर उसी का था। सबको छोड़कर अपने उस रिश्तेदार को उसने वो नौकरी दे दी। वाज़ेह तौर पर तुम्हारे ऊपर दूसरों को तरजीह दी नहीं दी। उसके बावजूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही मुस्लिम की रिवायत है, फरमाते हैं कि ऐसे मौके पर भी उसकी इताअत करना, उसके खिलाफ खुरूज मत करना, उसके खिलाफ लोगों को मत भड़काना, बल्कि वो खुद गुनाहों के अंदर डूब जाए, दिनों रात गुनाहों के अंदर लथपथ रहे, शराब पिए, जुआ खेले और भी दूसरे गुनाहें करता रहे, उसके बावजूद भी उसके खिलाफ खुरूज व बगावत मत करना। कब तुम्हें इजाजत मिलेगी उसके खिलाफ खुरूज करने की? हत्ता तराउ कुफ्रन बवाहा, यहां तक कि वादे तौर पर तुम कुफ्र देख लो जिसमें तुम्हारे पास जर्रा बराबर शको शुबा ना हो। इंदकुम मिनल्लाहि फीहि बुरहान, कि तुम्हारे पास अल्लाह रब्बुल आलमीन की वाज़ेह दलील हो कि ये बादशाह मुसलमान नहीं रहा, मुतअय्यन तौर पर काफिर हो चुका है। उसके साथ भी शर्त है कि मसलहत और मफसदत को देखो कि इसकी हुक्मरानी से उसे तुम जाहिल कर सकते हो नहीं कर सकते हो, तख्ता पलट करने की तुम्हारे पास ताकत है या नहीं है। अगर काफिर हो जाए तब, अगर तख्ता पलटने की तुम्हारे पास ताकत नहीं है तब भी तुम्हें सब्र करना है, उसका तख्ता पलटने की कोशिश मत करो, क्योंकि फिर वही होगा कि खून खराबा होगा और लोगों का खून बहेगा। तो इस मामले में जो अल्लाह के रसूल की हिदायत थी, अहले सुन्नत वल जमात उसी को फॉलो करते हैं। लेकिन जिन्होंने भी अपने अकल का इस्तेमाल किया, और आज के जमाने में सरीह अल्फाज में मैं आपको कह रहा हूं, ये इख्वानुल मुस्लिमीन की जो जमात है और हमारे मुल्क में जमात इस्लामी वाले हैं, इस वसूल के साथ अहले सुन्नत वल जमात के साथ उनका 36 का आंकड़ा है। वो इसे तस्लीम कर नहीं पाते और वाज़ेह अल्फाज में इन हदीसों की धज्जियां उड़ाते रहते हैं। हालांकि अल्लाह के रसूल की हदीसें सही सनद के साथ सरीह अल्फाज में मौजूद है। अहले सुन्नत वल जमात इस उसूल के साथ चलने वाले हैं, उनकी बहुत बड़ी खुसूसियत है। वक्त खत्म हो चुका, तकरीबन हम 7 अहम खुसूसियात को सुन चुके हैं। इसी पर आज के इस दर्स को हम बस करते हैं, ख़त्म करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अहले सुन्नत वल जमात के मनहज पर आखिरी सांस तक कायम व दायम रखे। इसी पर हमारी वफ़ात हो, नबिय्यीन, सिद्दीक़ीन, शुहदा व सालिहीन के साथ हमारा हश्र हो। आमीन तक़ब्बल रब्बुल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत।